اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب، جب ہم بات کرتے ہیں دین اسلام کی تو دین اسلام دین فطرت ہے، ایک مکمل دین ہے، ایک متوازن دین ہے، یعنی جہاں یہ عبادات کا تقاضا کرتا ہے وہیں ہمیں یعنی تمام اہل ایمان کو سیر و تفریح کا، سیاحت کا اور اپنے آپ کو خوش رکھنے کا بھی تقاضا کرتا ہے، اور ہمیں جسمانی طور پر، ہمیں ذہنی طور پر، ہمیں روحانی طور پر بالیدگی عطا کرنے کے مختلف مواقع بھی فراہم کرتا ہے۔ اب وہ کیسے؟ یعنی آج کا جو عنوان خاص ہے وہ ہے دین اسلام میں سیر و تفریح کا تصور، یعنی وہ سیر و تفریح یعنی جو شریعت مطہرہ کے مطابق ہو، جس میں ہم قدرت کے نظاروں کو دیکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، جس میں بہت زیادہ اسراف نہ ہو، جس میں ہم جب سیر و تفریح کے لیے جائیں تو ہم وہ تمام مناظر جو لہلہاتے کھیت ہیں، باغات ہیں، جو منظر ہمیں نظر آتے ہیں، ان سے ہم لطف اندوز بھی ہوں، اور جو غور و فکر کرنے کی دعوت بار بار قرآن بھی دیتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہو۔ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین وقت بھی گزاریں، جس میں ہم اپنے اہل و عیال یعنی اپنے بچوں کے، اپنے پورے خاندان کے جو چیزیں ہیں ان کو بھی ہم یعنی تھوڑا سا اچھا ہنستا کھیلتا ماحول بھی پرووائڈ کر سکیں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں دین اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ اگر ہم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر کرتے ہیں یا ان کے حوالے سے جب ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں گھڑ سواری بھی ملتی ہے، دوڑ کا جو مقابلہ ہے وہ بھی نظر آتا ہے، بھاگ دوڑ بھی نظر آتی ہے، اور تیر اندازی بھی نظر آتی ہے۔ ایسے جو سیر کرنے والے تفریح والے مواقع ہیں وہ ہمیں سیرت سے نظر آتے ہیں۔ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے جناب، ہماری رہنمائی کے لیے جو شخصیات موجود ہیں اور گاہے گاہے ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتی ہیں، میری پہچان کا ایک مستقل حصہ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ۔ ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام زینب۔ کیسی ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ زینب میرے اللہ کا احسان ہے۔ اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر جو شخصیت رونق افروز ہیں، ماشاءاللہ جداگانہ انداز تکلم ہے، بہت سیر حاصل گفتگو کرتی ہیں۔ آج کے بزم میں بھی انشاءاللہ تعالی ایسی بہترین گفتگو آپ کے سامنے پیش فرمائیں گی۔ ہمارے ساتھ زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ موجود ہیں، مل کر ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ زرمینہ؟ الحمدللہ۔ اب جیسے کہ ہم بات کریں گے دین اسلام میں جو سیر و تفریح کا تصور ہے اس تعلق سے، اب آپ ہمیں بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ سیر و تفریح سے سب سے پہلے تو بتائیے گا ہماری بہنوں کو کہ سیر و تفریح سے کیا مراد ہے، پھر جو دین اسلام ایک متوازن دین کی حیثیت سے اسلام جو ہے ہمیں سیر و تفریح کا کیا تصور پیش کرتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری بہنوں کی رہنمائی کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیر و تفریح سے مراد ایسی جائز اور مفید سرگرمیاں ہیں جن کا مقصد انسان کے دل، دماغ، صحت کو تازگی اور سکون مہیا کرنا ہے۔ اس میں سفر، سیر و تفریح، قدرتی مناظر کی سیر، اہل خانہ کے ساتھ گزارا ہوا وقت، کھیل کود، ورزش اور مباح تفریحی سرگرمیاں شامل ہیں۔ اس سیر و تفریح کا مقصد صرف وقت گزارنا نہیں بلکہ انسان کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کو بحال کرنا اور انہیں سکون مہیا کرنا ہے۔ دین اسلام ایک متوازن اور دین فطرت ہے، وہ نہ انسان کو دنیا کی رنگینیوں میں غرق ہونے کی تعلیم دیتا ہے، نہ اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ وہ جسمانی صحت، سفر اور سیر و تفریح کا خیال نہ رکھیں۔ دین اسلام انسان کی ذہنی، جسمانی اور نفسیاتی ضروریات کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے گا۔ بے شک۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا،
جو اس نے اپنے بندوں کے لیے دنیا میں پیدا کی اور پاکیزہ رزق بھی۔ تو اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جائز نعمتیں اور آسائشیں عطا فرمائی ہیں جن کے ساتھ متوازن طریقے سے فائدہ اٹھانا درست ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں ان سے آخرت کا گھر تلاش کرو اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھولو۔ تو دیکھیے اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دین اسلام دنیا اور آخرت میں توازن پیدا کرتا ہے۔ زینب صاحبہ، دین اسلام ہمیں عبادت کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت، سیر و تفریح اور آرام کا بھی قرینہ سکھاتا ہے کہ آپ یہ تمام چیزیں بھی کریں، دین کے ساتھ دنیا بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بار بار چلنے پھرنے اور غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سیر و تفریح صرف علم اور عبادت کا نام نہیں بلکہ قدرتی مشاہدات کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور اللہ کو محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ سیر و تفریح جائز حدود میں رہ کر کی جائیں تو انسان کی جسمانی نشو و نما کے ساتھ ساتھ انسان کے دل اور ذہن کو بھی تقویت عطا کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ اور تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں تو عبادت کے ساتھ ساتھ آرام، سحر و تفریح اور مزاح کا پہلو بھی ملتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ دوڑ لگائی اور خوش طبعی فرمائی، اور حدیث مبارکہ میں تیر اندازی، گھڑ سواری کو بھی ایک اچھا پہلو قرار دیا گیا ہے، ایک تفریح کا ایک عنصر جو ہے قرار دیا گیا ہے۔ تو دین اسلام میں ہمیں عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی جسمانی صحت اور نشو و نما کا خیال رکھنے کی بھی تعلیم دی گئی ہے۔ دین اسلام جہاں انسان کی فطری ضروریات کا خیال رکھتا ہے، ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنے کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ ان کی جسمانی نشو و نما ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام ہمیں اللہ کی بنائی ہوئی کائنات پر غور و فکر کرنے کی بھی دعوت دیتا ہے۔ اس لیے عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے آرام کا بھی خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کو بھی وقت دیں اور سحر و تفریح کا بھی خیال رکھیں۔ کیا بات ہے، سیر و تفریح کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے انسان جب خوش ہوگا، صحت مند ہوگا تو بہترین طریقے سے عبادات بھی بجا لا سکتا ہے۔ زرمینہ آپ یہ بتائیے گا کہ اب ہم بات کر لیتے ہیں اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کے تعلق سے، اور جب ہم بات کرتے ہیں ازواج مطہرات کی زندگیوں کے حوالے سے، سیر و تفریح کے تعلق سے اس کی تفصیلات آپ کچھ حوالے سے بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اہم موضوع ہے، عمدہ موضوع ہے، ڈیفرنٹ اور یونیک موضوع ہے۔ عموماً ایسے موضوعات بہت کم زیر بحث لائے جاتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں آج کے ویورز کے لیے یہ بڑا انفارمیٹو ہوگا، وہ جان سکیں گے کہ سیر و تفریح کتنا ضروری ہے یہ عمل، اور ان ایکٹیویٹیز کو اعتدال کے ساتھ وقت کا ضیاع کیے بغیر خوش دلی سے، خوش طبعی سے جب ہم انجام دیتے ہیں تو ہماری زندگیاں کس قدر خوبصورت ہو جاتی ہیں، ہم ایکٹیو اور مستعد ہو جاتے ہیں، اور مومن کو ایکٹیو اور مستعد ہی ہونا چاہیے۔ پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت وسط کا ٹائٹل دیا گیا ہے، یعنی تمام قسم کی افراط و تفریط سے بچا کر راہ اعتدال دکھلائی گئی ہے، سمجھائی گئی ہے۔ یعنی نہ ایسا ہے کہ ہم دنیا سے بالکل لا تعلق ہو جائیں، دنیا obviously آخرت کی تیاری کی جگہ ہے، بٹ یہ بھی نہیں کہ ہم نے رہبانیت اختیار کر لینی ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ دنیاوی لذات کے اندر کھو کر ہم اپنے دین کے تقاضوں کو، دینوی جو ضروریات ہیں دین کی، ان کو فراموش کر دیں۔ ہمارے جسم کا بھی ہم پر حق ہے، روح کے بھی اپنے تقاضے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کو پورا کرنا۔ اچھا، مزاح بھی فن کا ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے، ڈیفینیٹلی سیر و تفریح پہ آپ جاتے ہیں، آپ قدرت کے مختلف جو مشاہدات ہیں کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، لیکن بیٹھے بیٹھے گھر کے اندر بھی خوش طبعی کا، خوش دلی کا خوبصورت ایک فن کا ماحول ہونا چاہیے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا مذاق کرتے ہیں،
اس لیے کہ ہمارے لبوں پر مسکراہٹ بکھر جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہماری کامل رہنمائی ملتی ہے. آپ ہمیں اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ایک واقعے کا مفہوم ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے جنت میں داخل نہیں ہوں گے. تو ایک بوڑھی خاتون پریشان ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو جوان کر کے داخل جنت کیا جائے گا. تو دیکھیں کہ کتنا خوبصورت یہ پہلو ہے جو ہمارے لبوں پہ آج بھی مسکراہٹ بکھیر دیتا ہے. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسمانی اور روحانی تربیت کا اہتمام کیا, ان کی فزیکل فٹنس کا بھی خیال رکھا. ڈیفینیٹلی ہمیں وضو کی بھی ضروریات ہیں کہ ہم نے وضو کو کیسے کامل طریقے سے ادا کرنا ہے. غسل کی بھی تعلیمات ملتی ہیں, اعتدال کے ساتھ کھانا پینا بھی ہے, سونے جاگنے کی بھی اپنی روٹین ہوتی ہے. تو فزیکل فٹنس یعنی ایکٹیو ہونا, مستعد ہونا تاکہ دینی معاملات کو بہتر طور سے ادا کیا جا سکے, دیٹس پریٹی مچ امپورٹنٹ. ہمیں گھڑ سواری کے حوالے سے, تیراکی کے حوالے سے, تلوار بازی کے حوالے سے, تیر اندازی کے حوالے سے مختلف اس میں ہدایات ملتی ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی ڈیوٹیز کو کتنا خوبی کے ساتھ انجام دیا کرتے تھے. اپنی کسی بھی ڈیوٹی سے, اپنے فرائض سے, اپنے دینوی فرائض سے غفلت کبھی بھی نہیں برتتے تھے. تو ہمیں کتنے خوبصورت یہ میسیجز مل رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے تجارتی اسفار فرمائے, بڑے قیمتی, بڑے اہم, بڑے عمدہ, جو روحانی بھی ہوتے تھے, جو ہمیں غار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے تھے مدینہ منورہ کی طرف گئے, وہاں آپ نے مدینہ منورہ کی ریاست کو آپ نے قائم کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف لوگوں سے ملا کرتے تھے, قبائل کے, ان کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ بھی لگائی اور عید کے دن حبشیوں کا نیزہ بازی کا کھیل بھی ان کو دکھایا. پھر کشتی کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے, رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ان کے ساتھ کشتی کا اہتمام فرمایا. تو دین اسلام ہمیں ان تمام جائز تفریحات کی دعوت بھی دیتا ہے اور انکریجمنٹ بھی کرتا ہے جس میں وقت کا ضیاع نہ ہو, انسان کسی کی حق تلفی نہ کرے اور اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو. کیا بات ہے. اور اللہ کی یاد سے ہم کیسے غافل ہو سکتے ہیں؟ جب ہم کہیں تفریح کے لیے جاتے ہیں تو وہ قدرت کے سارے مناظر ہمیں اللہ ہی کی تو یاد دلاتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور جناب آج ہم بات کر رہے ہیں کہ دین اسلام سیر و تفریح کے تعلق سے ہمارا جو دین ہے وہ کیا تصور پیش کرتا ہے. اور یہ ایک بڑا اچھا اور مناسب اور فی زمانہ میں سمجھتی ہوں کہ اس ٹاپک کی بہت زیادہ ضرورت بھی تھی, کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ صرف ہم عبادات میں ہمیں مصروف رکھا گیا ہے, نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم نے عبادات بھی کرنی ہے, اپنی زندگی کے ہر پہلو کے ساتھ دین کو جوڑنا ہے اور اس کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے, کیونکہ دین اور دنیا ایک ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ اور زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, اب سیر و تفریح کے جو فوائد ہیں, کیونکہ ہماری صحت پہ, ہمارے ذہنی صحت پہ, ہماری روحانی بالغی کے حوالے سے بہت زیادہ بہترین اثرات ہمارے اوپر مرتب ہوتے ہیں, فوائد کے تعلق سے آپ کیا کہیے گا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی زمین پر چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کیسے مخلوق کی ابتدا کی. سبحان اللہ. اس طرح اللہ کی زمین پر سیر کرنا, چلنا پھرنا, قدرتی مناظر کی سیر کرنا انسان کو جسمانی نشوونما کے ساتھ ساتھ اس کو دماغ کو بھی روشن رکھتا ہے. جب ہم قدرتی مناظر کی سیر کرنے جاتے ہیں زینب, تو ہمیں اللہ کی عظمت اور بڑائی کا احساس ہوتا ہے. سیر و تفریح جہاں ہماری جسمانی نشوونما کو بہتر بناتی ہے, تو یہ قدرتی مناظر کی سیر ہماری روحانیت میں اضافہ کرتی ہے. اور سیر و تفریح کا ایک روحانی فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کھیت کھلیان, سبزہ, پھول, پتے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں, تو ہمیں سیر و تفریح اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنے کی بھی دعوت دیتا ہے اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے کی بھی دعوت دیتا ہے. پھر اسی طرح جب ہم سیر و تفریح کرنے جاتے ہیں تو ہمیں سکون فراہم ہوتا ہے. چند لمحوں کے لیے زینب صاحبہ ہمیں مسائل سے نجات مل جاتی ہے. ایک انسان اپنی زندگی میں مختلف نفسیاتی, سماجی اور معاشرتی مسائل کا شکار ہوتا ہے. اور زینب صاحبہ, میں اس فورم سے یہ بات بھی کہنا چاہتی ہوں
کہ مسائل انسان کو وقت سے پہلے بیمار اور وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتے ہیں. کہتے نا کہ ہمیں کسی شخص کی ایج اتنی نہیں ہوتی, اتنا وہ ایج والا نظر آتا ہے تو کہتے ہیں میرے ساتھ مسائل بہت زیادہ. اللہ سب کے مسائل کو ختم کرے اور زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے. جب ہم سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں تو کچھ لمحوں کے لیے ہم ان چیزوں سے آزاد ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری جسمانی صحت بہتری کی طرف جانے لگتی ہے. پھر ہمارے دل میں قلبی خوشی ہوتی ہے جب ہم کہیں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں. جیسے ہمارے شوہر کہہ دیں کہ بھئی فلاں ملک دیکھنے جانا ہے, فلاں جگہ دیکھنے جانی ہے, بچے بھی خوش, نئے نئے کپڑے بن رہے ہیں, تیاریاں ہو رہی ہیں, اور ہمارے دل میں ایک خوشی سی پیدا ہوتی ہے کہ ہم فلاں جگہ جائیں گے, ایسے لوگوں سے ملیں گے, اس جگہ کو ہم جا کر دیکھیں گے. پھر اس کے بعد جب انسان ڈپریشن میں مبتلا ہوتا ہے, جب انسان کو شوگر ہو جاتی ہے, بلڈ پریشر بھی ہو جاتا ہے, تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ جائیے آپ پرفضا مقام پہ جائیے, قدرتی مناظر کی سیر کریں, صبح مارننگ واک شروع کریں اور گھاس پہ ننگے پاؤں چلیں. سیر و تفریح کے ساتھ ساتھ دیکھیے ہماری اللہ تعالیٰ نے جسمانی نشو و نما کو بہتر کرنے کے لیے بھی ایک راستہ ہمیں مہیا کیا. جب ہم قدرتی مناظر کی سیر کرتے ہیں تو ہمیں آگے بڑھنے کی جستجو پیدا ہوتی ہے اور ہماری تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے, ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے, ہم نئی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ہم قدرت کی کاریگری پر فخر کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جب انسان اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ سفر پر جاتا ہے تو ایک دوسرے سے ملنے کا موقع ملتا ہے, تلخیاں دور ہوتی ہیں, محبتیں بڑھتی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, بھائی چارگی کو فروغ ہوتا ہے. اسی طرح زینب صاحبہ جب ہم کہیں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں, نئے لوگوں سے ملتے ہیں, نئے اداروں میں جاتے ہیں, ہر طبقہ فکر کے شخص سے ہماری ملاقات ہوتی ہے, چاہے وہ کسی رنگ نسل مذہب سے تعلق رکھے, تو ہمیں اعتماد پیدا ہوتا ہے. دیکھیے ہم ٹکٹ لینے کے لیے لائن میں بھی لگتے ہیں, بس میں بھی سفر کرتے ہیں, کچھ لوگ بائی ایئر سفر کرتے ہیں, کوئی بائی ٹرین سفر کرتا ہے, نئے لوگوں سے ملتے ہیں تو انسان کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے, اور اعتماد بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو سیر و تفریح جہاں ہماری تاریخ کا حصہ ہیں, وہاں ہماری جسمانی نشو و نما کو بہتر بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں. اس لیے ہمیں وقتاً فوقتاً اللہ کی عبادت و ذکر کے ساتھ ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھی جانا چاہیے. انسان کو تر و تازہ کر دیتا ہے. ماحول جب خوشگوار ہوتا ہے تو آپ کے مزاج پر بھی بہترین اثر انداز ہوتا ہے وہ ماحول, اور آپ کا مزاج بھی خوشگوار ہو جاتا ہے. ماحول خوشگوار ہے, مزاج خوشگوار ہے, آپ کے اندر سکون سا پیدا ہو جاتا ہے. جس طرح سے بتایا نا کہ آپ پریشان ہیں, کسی بیماری کا شکار ہیں, الجھن کا شکار ہیں, لیکن جب آپ ذرا سی دیر کے لیے بھی اگر باہر جاتے ہیں, صرف پارک میں آپ واک کرنے ہی چلے جاتے ہیں, تو واقعی بڑا خوشگوار اثر آپ کی صحت پر پڑتا ہے. زرمین آپ یہ بتائیے, جس طرح ہم سیر و تفریح کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اب بہت زیادہ بھی حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں, یعنی سیر و تفریح قیود و ضوابط میں رہ کر دین اسلام سکھا رہا ہے. اب جو غیر متوازن اور حد سے بڑھتی ہوئی تفریح ہے, اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا, اس کے نقصانات کے تعلق سے بتائیے گا. جی بالکل, بہت ہی اہم سوال ہے یہ, فی زمانہ ہمارے لیے جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے. جیسا کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ بالکل دین اسلام پوری حدود و قیود کے ساتھ, لیمیٹیشنز کے ساتھ ہمیں سیر و تفریح کی, سیاحت کی اجازت دیتا ہے, اس میں گنجائش نکلتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب آپ کی نماز قضا ہو رہی ہے اور آپ فطرت کے جو مناظر ہیں ان کا مشاہدہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں, آپ شرط لگا رہے ہیں, یا عادتاً آپ کو اتنا سوشل میڈیا استعمال کرنے کی عادت ہو چکی ہے کہ آپ کو اپنے فرائض سے کوتاہی برتنے کا احساس ہی نہیں ہے. تو اگر آپ ان چیزوں کی پابندی کریں, جیسا کہ آپ نے لیمیٹیشنز کا ذکر کیا ہے, تو پھر یہ سیر و تفریح کی گنجائش بھی نکلتی ہے اور ہمارے لیے جائز بھی ہو جاتی ہے. پاکیزہ نیت کے ساتھ کرتے ہیں تو یہی سیر و تفریح ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ بھی کر دیتی ہے, اور اجر و ثواب بھی ملتا ہے, کیونکہ انسان کے عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے. فی زمانہ انسان اتنے تفکرات کا شکار ہے, اتنے سٹریس کا شکار ہے, اتنی پریشانیوں کا, لائف کے اندر اتنی تیزی ہے, ہسل بسل ہے, اس میں سے نکل کر جب انسان سیر و تفریح کا ڈیفینیٹلی اہتمام کرتا ہے, کسی کے ساتھ عازم سفر ہوتا ہے, اس کی عادات کا پتہ چلتا ہے, اچھی عادات کا. اگر آپ کے اندر کوئی مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں تو میں سمجھتی ہوں جب ہم اکٹھے سفر کرتے ہیں تو وہ بھی کلیئر ہو جاتی ہے. اس انسان کی جو اچھی شخصیت کا پہلو ہے وہ آپ کے سامنے آتا ہے, محبتیں پروان چڑھتی ہیں, کدورتیں ختم ہوتی ہیں. اور یہی تو دین اسلام کا خوبصورت تقاضا ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں, ان کے لیے ایسا ہی اچھا سوچنا چاہیے جیسا آپ اپنے لیے اچھا, آئینہ ہے نا ایک دوسرے کا آئینہ, اسی لیے تو کہا گیا. تو ڈیفینیٹلی جب حدود و قیود
دودھ کے ساتھ سیر و تفریح ہوگی تو اس کے اچھے اثرات ہوں گے. اب آپ کے کوشچن کی جانب آتے ہیں کہ غیر متوازن حد درجہ بڑھتی ہوئی سیر و تفریح, اس کے ڈیفینیٹلی بہت سے نیگیٹو امپیکٹس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. سب سے پہلے انسان جب حد درجہ سیر و تفریح کا شکار ہو جاتا ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہو, چاہے وہ کہیں عازم سفر ہو, کہیں سیر و تفریح کے لیے کسی علاقے کا مشاہدہ کرنے کے لیے جا رہا ہو, تو وہ اللہ کی یاد سے اس کو تو کنیکٹ ہونا چاہیے نا. جیسا آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی پیاری بات کہی تھی کہ ہم اللہ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں نا, کہ اللہ کے بنائے ہوئے کتنے خوبصورت شاہکار ہیں, ان کا مشاہدہ کریں. لیکن اگر انسان وہاں جا کے غافل ہو جائے اور اللہ کی یاد سے, ذکر الہی سے, نماز کی روٹین سے, تلاوت کی روٹین سے, اگر وہ درود و سلام اور استغفار کی ویسے نارمل روٹین میں کثرت کرتا ہے, اس سے غافل ہو جائے, تو وہ تفریح لغو ہو جاتی ہے, وہ لغو ہو جاتی ہے, وہ بے مقصد ہو جاتی ہے نا, اس کا کوئی فائدہ تو پھر ہوتا نہیں ہے. پھر اسی طرح سے کیا ہے کہ جب وہ بہت زیادہ سیر و تفریح کرتا ہے تو اس کے وقت کا اگر وہ اچھا استعمال نہیں کر رہا, کچھ سیکھ نہیں کر کے آ رہا, کسی اور کو اچھی سیکھ نہیں دے رہا, اچھی لرننگ نہیں دے رہا, تو تب بھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اس کا وقت ضائع ہوگا. وقت کا ضیاع ہے, وہ وقت کا ضیاع ہے ڈیفینیٹلی. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب وہ سوشل میڈیا کا بے جا استعمال کرتا چلا جا رہا ہے اور ویڈیوز پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے, ریلز پہ ریلز دیکھ رہا ہے, تو وہ بھی اپنے وقت کا اچھا استعمال نہیں ہے. پھر اس سے اخلاقی بگاڑ اور برائیاں بھی پھیلتی ہیں, کیونکہ شہرت کی جو اندھی تقلید ہے یا پاپ کلچر کی بعض منفی جہتیں, ان کے نقصانات بھی دیکھنے میں آتے ہیں. کیونکہ شہرت کی اندھی تقلید کس طرح سے انسان اپنی جو روایات ہیں, اپنی جو آئیڈینٹی ہے, اپنا جو اس کا اسلامک اقدار اور ویلیوز ہیں, ان کو تو فراموش کر چکا. اب وہ کیا اچھی بات پھیلائے گا اور کیا اچھی بات سیکھے گا. پاپ کلچر کی بعض منفی جہتوں سے مراد یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے جو ٹرینڈز ہیں, میں صرف نیگیٹو کی یہاں تھوڑا سا بات کروں گی, کہ انسان کہتا ہے مجھے یہی لباس زیبتن کرنا ہے, جو انفلوئنسرز نے کیا ہے مجھے یہی پہننا ہے, یا اگر وہ کہیں چلتی ٹرین میں جا رہا ہے, سمندر کے کنارے ہے, تو موجوں کے قریب ہو کے مجھے سیلفی لینی ہے. ایسے میں انسان دوسروں سے بالکل, اور دوسروں سے امیدوار ہوتا ہے نا, کہ دوسروں سے ستائش کا امیدوار ہونا, اسی کو کہا جاتا ہے. اور پھر اس طرح سے ڈرگس کا منفی استعمال, مطلب ڈرگس کا obviously منفی استعمال ہی ہوتا ہے کہ ایک اگر انسان کسی تقریب میں گیا ہے, کسی کانسرٹ میں, بس ایک بار آج میں استعمال کر لوں, اس کی پھر عادت ہوتی چلی جاتی ہے. انسان کے کردار پر, اس کے معاشرے پر, خاندان پر کتنے برے اثرات اس حوالے سے مرتب ہوتے ہیں. پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب اندھا دھند انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے, تو ڈرگس کی وجہ سے بہت سارے حادثات بھی تو ہمیں پتہ چلتے ہیں نا, کہ یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, یا کہیں پہ تو تکار کا معاملہ ہو گیا, فتنہ و فساد کا, لڑائی کا بھی ہمیں دیکھنے میں آتا ہے. تو یہ تمام جو حد سے بڑھتی ہوئی غیر متوازن جو تفریح ہے, جس میں انسان دوسروں سے ستائش کا طلبگار ہو, یا حد درجہ بالکل اتنا بیزی ہو جائے کہ اپنی زندگی کے مقاصد کو فراموش کر دے, اپنی دینی فرائض کو پس پشت ڈال دے, تو اس سے منع کیا گیا ہے. یہ بے مقصد ہے, اس میں پھر زندگی کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہے, نہ آپ کی دنیا بہتر ہو سکتی ہے, نہ آپ کی آخرت آپ کے لیے حسین ہو سکے گی. اس لیے ہمیں حد درجہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اسلامک جو لمیٹیشنز ہیں, کہ ہم نے سیر و تفریح کے لیے جانا ہے, کن حدود کا خیال رکھنا ہے, کن لغو باتوں سے اجتناب کرنا ہے, جو مرد و زن کا باہم اختلاط ہے اس سے آپ نے پرہیز کرنا ہے, اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. یعنی ایک پاکیزگی سے جب آپ جوڑ لیتے ہیں تو جھوٹ سے, ریا سے, نمود و نمائش سے, بہت ساری اخلاقی کمزوریوں اور بگاڑ سے آپ بچتے چلے جاتے ہیں. اکثر یہ بھی دیکھا ہے نا کہ جب ہم سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں نا, تو جیسا آپ نے ڈرگس کا استعمال کے حوالے سے کہا, ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بس تفریح کے لیے آئیں, بس ایک مرتبہ تو کر لیتے ہیں, کیا جاتا ہے اس بات میں. لیکن وہ چیز آپ کی عادت بن جاتی ہے, پھر عادت پختہ ہو جاتی ہے, اور آپ اس بری عادتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. ابھی تصویر کی بات ہوئی, ایک تصویر کھنچوانے کے حوالے سے دیکھا گیا ہے, بار بار دیکھا گیا ہے کہ کئی جانیں چلی جاتی ہیں, یہ بات بھی بہت زیادہ ہے. تو سیر و تفریح جب ہم بات کرتے ہیں تو احتیاط کے ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے. اپنی صحت, اپنے آپ کو خوشگوار رکھنے کے لیے جا رہے ہیں, نہ کہ وہاں سے ہم کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسی عادت لے کر آئیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب, بات ہو رہی ہے اس تصور کی اور سیر و تفریح کے حوالے سے کہ جو دین اسلام کا سیر و تفریح کا تصور ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو ایک احتیاط ہمیں دین اسلام بتاتا ہے, قیود و ضوابط کا خیال ہم رکھنا چاہیے. یعنی بے لگام گھوڑے کی طرح ہمیں دین نے کہیں پر بھی نہیں چھوڑا ہے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے. تو جہاں بات یہی ہے کہ جب ہم اللہ کے دین میں شامل ہوتے ہیں, جب ہم خود کو اہل ایمان کہتے ہیں, مسلمان کہتے ہیں, تو ہمیں ان ضوابط کا خیال رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور ہمارے اوپر لاگو ہوتا ہے. کیونکہ دین فطرت ہے, دین اسلام دین فطرت ہے, اور فطرت کے عین مطابق ہے. اس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے تو وہ جانتا ہے کہ ہماری ضروریات کیا کیا ہیں,
کب کہاں ہمیں کیا کیا چاہیے. تو وہ رب بڑا کریم پروردگار عالم ہے. جناب یہی باتیں کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ اور زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ اب آپ یہ بتائیے, جس طرح سے ہم نے نقصانات کی بھی بات کی, اب دین اسلام ہمیں کس قسم کی تفریح کی, سیر کی اجازت دیتا ہے, اور بحیثیت مسلمان اگر ہم بات کریں, جیسا بھی بات ہوئی, سیر و تفریح کے حوالے سے ہمیں کن کن باتوں کا ڈاکٹر صاحبہ خیال رکھنا ہے, یہ بھی بتائیے گا. دیکھیے زینب صاحبہ, آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور ہمیشہ میں اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی یہ بات سمجھاتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کی حیثیت سے دنیا میں پیدا کیا, الحمدللہ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا الحمدللہ. کیا. کہیں اپنی قدریں فراموش نہ کریں. مسائل وہاں جنم لیتے ہیں جب انسان اپنا رکھ رکھاؤ ختم کر دیتا ہے. جیسے دین اسلام نے ہمیں بڑے اور چھوٹے کا ایک فرق بتایا ہے, بالکل ایسے تو میں ہمیشہ چھوٹوں سے لمٹ میں رہتی ہوں, اس لیے کہ میری اور ان کی عمروں کا ایک وقار ہے. بالکل ایسے. تو آپ پکنک پہ جائیں, سیر و تفریح پر جائیں, اپنی قدروں کو فراموش نہ کریں. دین اسلام ہمیں سیر و تفریح کے لیے منع نہیں کرتا, بلکہ ہمیں دین اسلام ایسی سیر و تفریح کی اجازت دیتا ہے جو جائز ہوں, متوازن ہو, اللہ کے ذکر اور انسان کو اس کی ذمہ داریوں سے غافل نہ کر دیں. مثال کے طور پر کھیل کود کرنا, ورزش کرنا, تیر اندازی, گھڑ سواری, یہ تمام جو اچھی مفید سرگرمیاں ہیں گی. پھر اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوشگوار ماحول میں وقت گزارنا, پھر قدرتی مناظر کی سیر کرنا, اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا, اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا. دیکھیے کتابیں تو بہت ہیں, آپ مفید کتابیں پڑھیں. آپ علمی مصروف رہنا چاہتے ہیں نا, آپ اس سے کہ فون پر برائیاں کریں, آپ علمی مشاغل اختیار کریں. آپ قرآن کی کوئی حدیث سنیں, آپ کوئی ترجمہ سنیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اچھی بات کریں, انسان کا دل بہلتا ہے. دیکھیے میں یہ بھی رشتوں کہ دیکھیے جو گھر والے ہوتے ہیں نا, جو بلڈ ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ دوسرے نہیں ہوتے. انسان ظاہر ہے میرا دل گھبراتا ہے, میں اپنے شوہر سے بیٹھ کر بات کرتی ہوں, بچوں کو ٹائم دیتی ہوں, اس سے بھی ریلیکسیشن ہوتا ہے انسان کو. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم سیر و تفریح کے لیے کہیں جاتے ہیں تو کتابیں بھی ہماری اصلاح کے لیے سیر و تفریح کا ایک ذریعہ ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پڑھیں, آپ صحابہ کرام کی حیات مبارکہ پڑھیں, اور ایسی مفید کتابوں سے دوستی رکھیں جو آپ کو شرک, بہرہ روی اور گناہوں کی طرف راغب نہ کریں. اچھے دوستوں کا انتخاب کریں, اچھے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ وقت گزاریں. دین اسلام ہمیں سیر و تفریح کے لیے منع نہیں کرتا, کیونکہ سیر و تفریح انسان کی صحت کو بہتر کرتی ہے, اس کو تازگی عطا کرتی ہے اس کی صحت کو, اور ہمیں اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت بھی دیتی ہے. دیکھیے ہم جس جگہ سیر و تفریح کے لیے جائیں, حلال جگہ کا انتخاب کریں. ایسی جگہ پر نہ جائیں جہاں شراب نوشی ہو, جوا ہو, لوگ بیٹھ کر نشہ کر رہے ہوں. جب ہم سیر و تفریح کرنے جائیں تو اپنی عزت وقار اور اپنے خاندانی اقدار کو نہ بھولیں. جب ہم سیر و تفریح کرنے جائیں تو اپنے لباس اور حیا کا, مرد عورت دونوں, ماحول کے مطابق جو ہے وہ خیال رکھیں. پھر دیکھیے ہم سیر و تفریح کرنے جائیں, ہمیں سیر و تفریح کی اجازت ہے, لیکن ہمیں کہیں اجازت نہیں کہ ہم نماز کے وقت کو فراموش کر دیں. ہم اپنے نماز کے اوقات کار کا بھی خیال رکھیں. دین اسلام ہمیں ایسی سیر و تفریح کرنے کی اجازت دیتا ہے جو ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے, جو ہمیں ہماری ذمہ داریوں سے مبرہ نہ کر دے, اور ہمیں جو گناہ کی طرف راغب نہ کرے. زینب صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جو علاقوں میں یا تعلیمی اداروں میں جو بچے سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں, پورے راستے اتنا شور ہوتا ہے, گیٹ پر لٹک کر جاتے ہیں. دیکھیے کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے. وہ شور شرابے سے پرہیز کریں. ہو سکتا ہے کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے, کسی کو کوئی ہارٹ پرابلم ہو, اور سیر و تفریح کرنے کی دین اسلام نے ہمیں کہیں منع نہیں کیا. اللہ جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو پھٹے پرانے کپڑے پہنا تھا, تو انہوں نے کہا تمہارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مویشی ہیں, زمینیں ہیں, بہت دولت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ منہ ہاتھ دو اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر آؤ. دین اسلام میں کہیں جبر نہیں, بشرط کہ ہم اپنی قدروں کو
اپنی اقدار کو اور دین اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں اور ان کو فراموش نہ کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی بس اہل ایمان کو ہمیں خود معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کس جگہ پر جانا چاہیے اور کہاں نہیں جانا چاہیے، ہم خود ان چیزوں کو نظر انداز کر دیں، ان باتوں کو نظر انداز کر دیں، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ہمیں اپنی قیود کا خیال خود رکھنا بھی ہے اور ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات زرمینہ صاحبہ یہ بتائیے کہ ہم دیکھتے ہیں اور آئے دن ہمیں فیس بک پر، سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر، نیوز میں یہ تمام چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، یہ خبریں ملتی ہیں کہ بچے گئے ہیں، لڑکے جاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں ساحل سمندر پر اور اتنی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ اسپیڈ سے جو گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، بائکیں دوڑا رہے ہوتے ہیں، مطلب یہ ایک تفریح کا سامان، یہ کوئی تفریح کا سامان نہیں ہے جس سے انسان کی جان چلی جائے یا کسی دوسرے کی جان ضائع ہو جائے۔ کم عمری سے ہی ہمیں بچوں کو بتانا ہے کہ سیر و تفریح کا مطلب کیا ہے، ان کی صحیح تربیت کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسائل آگے جا کر کم ہوں گے، بہت زیادہ ختم اگر نہیں ہو سکتے، آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہیں ظاہر ہے، لیکن کم ضرور ہو جائیں گے۔ کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ زینب۔ دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں سیر و تفریح کی، جیسا کہ ہم نے تھرو آؤٹ دا پروگرام یہ جانا کہ سیر و تفریح انسان کی فطرت کا ایک بنیادی تقاضا ہے، یہ انسان کے قلب و ذہن کو تازگی اور اس کی روح کو تسکین فراہم کرتی ہے۔ دین اسلام بھی ایسی سیر و تفریح کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ جو باوقار ہو، جو حلال ہو، جو اسلامک اصولوں کے مطابق ہو، جو رشتوں کو قریب لائے، جو ہماری صحت کو بہتر بنائے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم حفاظت یعنی پری پلاننگ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم سیر و تفریح کے اہتمام کی پلاننگ تو کر لیتے ہیں، لیکن حفاظتی اقدامات کو بھی ڈیفینیٹلی یقینی بنانا چاہیے، کیونکہ جب ہم حفاظتی اقدامات پر عمل کرتے ہیں، اعتدال کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ سیر و تفریح کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہی کامیاب سیر و تفریح کی پہچان ہے۔ ہم قدرت کے مناظر میں، حسین مناظر میں جاتے ہیں تو نہ صرف ہماری آنکھوں کو راحت عطا ہوتی ہے، بلکہ نگاہ ایمانی سے جب دیکھا جائے تو فطرت کا ہر ذرہ ہمیں اللہ کی قدرت کا، اس کی معرفت کا پتہ دے رہا ہے۔ جیسا کہ کھلتا ہے مجھ پہ جہاں سیر کرتے ہوئے، ہر ذرہ دے رہا ہے اللہ کی نشانی۔ اچھا، جیسا آپ نے کہا کہ فی زمانہ واقعی ایسی سیڈ نیوز دیکھنے میں آتی ہیں کہ کچھ ینگسٹرز گئے اور نوجوان اور ساحل سمندر پر وہ ڈوب گئے، انہوں نے ڈیفینیٹلی احتیاط نہیں کی، پھر ریش ڈرائیونگ کی وجہ سے بہت سارے حادثات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو انسانی جان کتنی قیمتی ہے کہ جس نے ایک جان کو بچایا، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں۔ تو دین اسلام تفریح کا تو ہمیں درس دے رہا ہے، لیکن ہم نے حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانا ہے، اور شروع ہی سے یہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے، یہ اساتذہ کی بھی اٹموسٹ ڈیوٹی ہے کہ وہ بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو اس حوالے سے آگاہی دیں، اویئرنیس دیں کہ کیا چیز آپ کے لیے اچھی ہے، کیا بری ہے۔ اب والدین شروع ہی سے، جب بچے کم عمری میں ہوں، تو ہم ایسی بہت ساری فیملیز کو جانتے ہیں کہ جو بچوں کو لے کر گئے، جن کے 3 یا 4 بچے تھے اور ان کا ایک بچہ گم گیا کسی ایسی پکنک سپاٹ پر، تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ بچوں کے ساتھ جب سیر کو جا رہے ہوں تو اپنے بچوں کی تعداد کا خیال رکھیں کہ جب 3 یا 4 بچے ہیں کہ بچے آپ کے ساتھ موجود بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ واقعی میں نے دیکھا کہ بچے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے وہ لیٹر آن مل گئے، لیکن آج کل کا جو دور ہے وہ کس قدر احتیاط کا دامن تھام لینے کا دور ہے۔ جب آپ بچوں کو شروع ہی سے ان نکات پر پروان چڑھائیں گے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، احتیاط علاج سے بہتر ہے، تو بچے بھی اس نہج پر پروان چڑھتے چلے جائیں گے۔ وہ نہ صرف آپ کا خیال کریں گے، نہ صرف اپنا خیال کریں گے، بلکہ دوسروں کا بھی خیال رکھیں گے۔ ان کو یہ دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں سکھائیں کہ خود کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور جس طرح سے اپنی جان کو ہم سیو کرتے ہیں، دوسروں کی جان کو بھی، وہ بھی قیمتی ہے نا، اس کو بھی بچانے کا خیال کرنا چاہیے۔ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، تو آپ ظاہر ہے کسی فیملی کے جو میچور پرسن ہے، ڈیسنٹ ہے، اس کو ساتھ بھیجیں گے، اس کو بھی سمجھائیں، اور بچوں کی بھی تربیت کا خیال اس حوالے سے رکھیں کہ جب آپ کسی ایسی جگہ پر جا رہے ہیں، حفاظتی جیکٹس کو پہن کر اپنی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ سمندر کی لہروں کے قریب صرف ایک سیلفی کے لیے یا چلتی ٹرین پہ جب آپ سفر کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ کرنا درست نہیں ہے۔ پھر جیسے ریش ڈرائیونگ کی آپ نے بات کی کہ تیز رفتاری بہت سارے حادثات کو جنم دیتی ہے، تو ان کو بتانا چاہیے کہ یہ تیز رفتاری بہادری نہیں ہے، بلکہ آپ کی غفلت ہے، اور آپ ہمارے لیے کتنے قیمتی ہیں۔ ہم آپ کا گھر میں انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے خوشحالی سے، خوش دلی سے سیر کر کے واپس لوٹ کر آئیں گے۔ آپ ہمارے لیے اتنے پریشیس ہیں۔ جب آپ شروع سے ان خطوط پر بچوں کی تربیت کریں گے اور ان کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب آپ کسی جگہ جاتے ہیں تو جو انسٹرکشنز ہیں نا، ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ ایسے لوگ انٹرٹینمنٹ اور فن کے طور پر لے رہے ہوتے ہیں، آپ ضرور خوش ہوں، مذاق بھی کریں اچھے انداز سے، لیکن ان کو بھی یقینی بنائیں، ان انسٹرکشنز پر ضرور عمل کریں جو آپ کو احتیاط کے سگنلز دیے جا رہے ہیں، ان کو مذاق میں
मत छोड़ें, उन पर अमल करें। जब आप शुरू से बच्चों की ऐसी अच्छी तरबियत करेंगे जिसमें एतदाल वाली वो सैर व तफरीह करेंगे, जिसमें वो याद इलाही, फ़िक्र इलाही, ज़िक्र इलाही से गाफिल नहीं होंगे, तो उसकी बरक़ात आपको अता होंगी और इंशाल्लाह ये हादसात देखने में काफ़ी कम होते चले जाएंगे। फिर हुकूमत वक्त की भी ये जिम्मेदारी है कि वहाँ पे हिफाजती इक़दामात को पिकनिक स्पॉट्स पर, सी साइड्स पर, बीच पर यकीनी बनाया जाए, ताकि गोया आपने जब एक इंसान को बचा लिया, उसकी हिफाजत का एहतमाम किया, तो गोया आपने सारी इंसानियत को बचाने का एहतमाम किया। तो इंशाल्लाह ऐसे लोग जो दूसरों के लिए फ़ायदा सोचते हैं, खैर उन्नास से मय्यनफ़अ उन्नास का कॉन्सेप्ट आम करते हैं, तो उनकी अपनी भी राहें रोशन होती चली जाती हैं और वो रब की रहमतों की छमाछम बरसात के साए में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखें, मैं तो अक्सर ये बात सोचती हूँ, हम सभी सोचते हैं कि 20 साल, 22 साल, 25 साल जो लड़कों की एज होती है, एक माँ ने कितनी मोहब्बत से, कितनी एफर्ट के साथ, क्या मुश्किलात झेल कर उन्हें परवान चढ़ाया, और वो सिर्फ़ एक तफरीह की नज़र हो जाते हैं। बाज़ औक़ात हमने ये भी देखा कि इतनी तेज़, जिन गाड़ियों में आप तफरीह के लिए जा रहे होते, इतनी तेज़ म्यूज़िक लगा होता है कि बिल्कुल आवाज़ एक दूसरे को समझ नहीं आती, और इस हवाले से भी हादसात हो जाते हैं कि कोई पीछे से कुछ कह रहा है, अगर ड्राइवर के तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, तो खुदारा इन तमाम चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। और टीमें वहाँ पर मौजूद हुआ करती हैं, अक्सरियत जगह पर देखा गया है कि टीम मौजूद होती है, वो हमें रोकती भी है, लेकिन लोग नहीं रुकते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, वो जो हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं। तो आप अगर जाएँ, बिल्कुल जाएँ तफरीह के लिए, लेकिन तमाम चीज़ों को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। डॉक्टर साहिबा, कोई मैसेज लास्ट में, वन लाइनर मैसेज देना चाहिए? ज़ैनब साहिबा ने बहुत खूबसूरत बात कही। मैं जब भी यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट को लेके जाती हूँ, जी हाँ, आप तो भूखी जाती हूँ और भूखी वापस आती हूँ। तमाम बच्चे हिफाजत के साथ अपने घरों को पहुँच जाते हैं, तो मैं 2 नफल शुक्राने अदा करके खाना खाती हूँ। जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी कहाँ नहीं सुनते। समंदर की में आगे तक जा रहे हैं, उतना तेज डेग बज रहेगा और गेट पे लटके में ऊपर बस की छत पर चढ़ गए। तो बेटा गफलत ना करें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। सहरो तफरीह जायज़ ज़रूर है, लेकिन हुदूद को कभी पार ना करें। जी ज़रमीना, वन लाइनर मैसेज। मैं भी यही आपा की बात को आगे करते हुए ये बात करना चाहूँगी कि जब हम जा रहे हो तब भी 2 नवाफिल अगर अदा किए जाएँ, अल्लाह की याद के साथ मज़य्यन होकर जाया जाए, तो इंशाल्लाह अल्लाह की हिफाजत के साए में आ जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप दोनों मेहमान शख्सियत की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। डॉक्टर साहबा आप तशरीफ़ लाएँ, ज़रमीना आप तशरीफ़ लाएँ। बस यही बात है, आप जाएँ तो सलात हाजात पढ़ लें, वापस आएँ तो शुक्राने की नफिल अदा करें कि परवरदिगार ने हमें साथ खैरियत के साथ घर लौटा दिया। और जितनी बातें, तकरीबन तमाम ही बातों को हमने गाहे गाहे आज के प्रोग्राम में जो है शामिल किया है। कोशिश करें कि उन पर अमल करें, उनको सोचें, समझें, और जहाँ भी जाएँ आप अल्लाह की याद से गाफिल ना हो, क्योंकि वो आपके दिल की धड़कन के साथ साथ है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान सैयदा ज़ैनब को दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी बखैर तो किसी नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।